السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 5 دکھانا جا رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 4 سال ہو چکی تھی جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے مائکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر رستے ہی میں ابواہ کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام پہنچایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے،
میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کی عمر کم تھی، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے کسی میں وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤں کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہیں جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ تمام علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزہ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزہ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر اب بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ تو آپ کے چچا ابو طالب نے فرمایا، ان کا بھی تھوڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرنا، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسط نمبر 5۔ اگر آپ قسط نمبر 4 یا اس سے پہلے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔